والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین میرا موضوع آج جو ہے وہ ٹک ٹاک پر ہماری پردہ پوش عورتیں یا برقع پہنی ہوئی ہماری نوجوان خواتین کی جانب سے جو ہنگامہ خیزیاں ہو رہی ہیں، یا پھر یوں کہیں کہ برقعے کے نام پر، پردے کے نام پر اور برقعے کے نام پر جو کلنک بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے نام یہ سیدھی بات ہے۔ اور ساتھ ہی ان کو ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس واقعے سے وہ بھی عبرت لے سکتے ہیں، اور بالخصوص ہماری وہ خواتین جو آزاد لائف اور ماڈرن لائف کے چکر میں پردہ کرنا بھول جاتی ہیں، لیکن صبح سے شام تک ماڈرن لائف گزارنے والی ایک موسیقار کی بیٹی وہ کس انداز میں ساری دنیا دیکھنے والے ایک فنکشن میں باپردہ ہو کر کے آتی ہیں اور اپنے ایمان اور اسلام کی پختگی کا ثبوت دیتے ہیں۔ میرا اسی پر آپ کا تبصرہ ہوگا۔ میں تفصیلات میں جانے سے پہلے ناظرین میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ہمارے دو نئے ترین اہم ترین پروگرام کل سے لانچ ہو چکے ہیں، جس میں ذکر میرے حبیب کا پیغام فرقان ہے، اس کو بھی ضرور دیکھیں، اور یہ دیکھنا بھی چاہیے اور دوسروں تک پہنچانا بھی چاہیے۔ اور انشاءاللہ جمعہ کے روز یہ دونوں ایپیسوڈز ہر جمعہ آپ کے سامنے آئیں گے، اور ذکر میرے حبیب کا میں آپ کو ہم لوگ سیرت کی گلیاں گھمائیں گے، تو وہیں ہم لوگ پیغام فرقان کے ذریعے سے تفسیر کی وہ اہم ترین جو باتیں ہمارے نوجوان نسل کے سامنے عصر حاضر کے تقاضے کے تحت آنا چاہیے، ان چیزوں کو ہم لوگ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں اور ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ بہرکیف ناظرین چلتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ بالی ووڈ کے مشہور موسیقار AR رحمان خان، جن کا نام دنیا بھر میں بڑے احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، موسیقی کی دنیا میں بھی اور دوسرے شعبہ جات میں بھی، جس کے پیچھے ان کا اپنے مذہب کے تئیں لگاؤ ہے، کیونکہ وہ ایک توحید پرست سچے مسلمان ہیں۔ لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی کہ AR رحمان خان ایک ہندو خاندان سے تھے، جنہوں نے بعد میں اسلام سے متاثر ہو کر اسلام مذہب قبول کر لیا تھا، جس کے بعد سے وہ مسلسل بلندیوں کو چھوتے جا رہے ہیں اور دنیا بھر میں ہندوستان کا اور بالخصوص موسیقی کا نام روشن کر رہے ہیں۔ اور ان کے بارے میں جب آپ بائیوگرافی پڑھیں گے تو آپ کو ایک بات پتہ چلے گی کہ ایمان قبول کرنے سے پہلے انہوں نے خود لکھا ہے کہ ہر دن میں خودکشی کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ AR رحمان خان کے گائے ہوئے گانوں کی دنیا عادی بن گئی ہے۔ AR رحمان خان یہ بھارت کے ایک ایسے گلوکار ہیں جنہیں آسکر ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، اور آسکر ایوارڈز اس دنیا کا موسیقی کی دنیا میں، بالی ووڈ ہالی ووڈ کی دنیا میں، یعنی فلمستان میں سب سے بڑا ایوارڈ مانا جاتا ہے، اور جو یہ ایوارڈ اچیو کر لیتا ہے اس کو بہت ہی عزت کی نگاہ سے اس دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ بہرکیف ہمیں اس دنیا سے کوئی مطلب نہیں رہا، ہمیں کچھ اور موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ AR رحمان کو ملے آسکر ایوارڈ کو آج سے 10 سال پہلے، ان کو 10 سال پہلے آسکر ایوارڈ ملا تھا، ایک ہندوستانی فلم پر جو انہوں نے اپنی موسیقی دی تھی، اس میں میوزک دیا تھا، اور اس کے ڈائریکٹر بھی انگریز تھے، اور جس کو جو ہے ملینر ایسا کچھ نام دیا گیا تھا اس فلم کا۔ بہرکیف جب اس ایوارڈ کو ملے 10 سال مکمل ہوئے تو AR رحمان جشن کرتے ہوئے نظر آئے، اس کے ساتھ ہی وہاں پر ان کی بیٹی ختیجہ الرحمان بھی موجود تھی۔ ختیجہ رحمان کو اسٹیج پر بلایا گیا، جب وہ اسٹیج پر آئی تو دیکھنا تو وہ مکمل طور پر پردے میں نظر آئی۔ انہوں نے حجاب بھی پہن رکھا تھا، جس میں سے صرف اور صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، اور جو لباس انہوں نے اپنایا تھا اس میں ان کے بدن کا رتی برابر بھی نشیب و فراز نظر نہیں آ رہا تھا، اور باقی ان کا پورا بدن ڈھکا ہوا تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ ختیجہ اس وقت 23 سال کی ہوئی ہیں۔ ختیجہ رحمان اتنے بڑے موسیقار کی بیٹی ہوتے ہوئے بھی ایک مسلم خاتون کی طرح نظر آتی ہیں اور پردے کا پورا خیال رکھتی ہیں۔ جب لوگوں نے انہیں دیکھا تو یقین نہیں آیا کہ وہ ایک مشہور گلوکار AR رحمان کی لڑکی ہے، جو ملینرز ہے، بلکہ کھرب پتی ہیں۔
کیونکہ آج کل اگر لوگوں کے پاس ذرا سی بھی شہرت یا پیسہ آ جاتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، تو وہ زمانے کے حساب سے اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگتے ہیں، جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا ماڈرن لائف کے. اور اسلام میں جو پردے کا حکم ہے اسے ذرا سا بھی فالو نہیں کرتے. لیکن یہ آر رحمان کی بیٹی کا دین اسلام کی پیروی کو دیکھ کر سبھی دنگ رہ گئے، بلکہ یہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی. ایسے حالات میں ختیجہ نے جو پردے کو لے کر کے پیغام ساری دنیا میں عام کیا ہے، واقعی ختیجہ اس کے لیے قابل مبارکباد ہے. لیکن جب یہ چیزیں سوشل میڈیا میں آنے لگیں تو صارفین نے منفی پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ٹرولرز بیٹھے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ خواتین کو بے پردہ دیکھیں، ان کے چہرے کو دیکھیں، ان کے نشیب و فراز کو دیکھیں. ایسے حالات میں جو ہے وہ جب مسلمان ہوتی ہے تو جو ہے اس کو لے کر کے وہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پر یہ آر رحمان کی کھینچا تانی ہونے لگی. یہ آر رحمان کی سلم ڈاگ ملینئر کے آسکر ایوارڈ جیتنے کے 10 سال مکمل ہونے پر ایک تقریب میں ان کی بیٹی کی نقاب پہن کر شرکت پر انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا. بعد ازاں بھارت کے معروف موسیقار یہ آر رحمان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک تصویر شیئر کی ہے. یہ آر رحمان نے ناقدین کو جواب دیتے ہوئے یہ تصویر ٹویٹ کی. اس میں واضح پیغام ہے کہ ان کو ان کی فیملی کی 3 خواتین مختلف لباس پہنے ہوئے ہیں. چھوٹی بیٹی رحیمہ اور اہلیہ سائرہ نے نقاب نہیں لیا، جبکہ ختیجہ نقاب لیے نظر آ رہی ہیں. تصویر کے کیپشن پتہ چلتا ہے کہ کوئی کچھ بھی پہنتا ہے یہ اس کی ذاتی پسند ہے. تقریب کے بعد ختیجہ نے اپنے فیس بک پیج پر اپنے والد کی حمایت میں ایک طویل تحریر شیئر کی، جس میں وضاحت کی گئی ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے فیصلے زبردستی مجھ پر نہیں تھوپے. یہ دیکھیے تصویر جو میرے پیچھے ہے، لگ بھگ یہ تصویر آپ لوگوں کو دکھانا نہیں چاہیے، لیکن کچھ باتیں بیان کرنے کے لیے مجھے جو ہے یہ تصویر آپ لوگوں کے سامنے لائی جا رہی ہے. میں ہمارے ویڈیو ایڈیٹر سے کہتا ہوں کہ تصویر ہٹا دیں، اس وقت وہ دیکھ لی ہیں لوگوں نے. تاہم اس تقریب کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر لوگوں نے ختیجہ کے لباس کی وجہ سے ان کے والد یا رحمان کو ایک قدامت پسند شخص قرار دیا. سماجی رابطے ویب سائٹ پر لوگوں کی تنقید کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یا رحمان نے اپنے گھر کی خواتین کی مکیش امبانی کی اہلیہ نیتا امبانی کے ساتھ تصویر شیئر کی، جو ابھی آ کر کے چلی گئی آپ لوگوں کے سامنے. اس سے قبل سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر لوگوں نے بیٹی کے حجاب پہننے پر یا رحمان کو ایک قدامت پسند شخص قرار دیا تھا. لوگوں نے ختیجہ کے حجاب پہننے اور دیگر بیٹیوں کے حجاب نہ پہننے کو یا رحمان کا اسلام کے لیے دکھاوا قرار دیا. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ختیجہ کا حجاب صرف ایک دکھاوا ہے جس میں حقیقت نہیں ہے، جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ حجاب ان کے والد نے انہیں زبردستی پہنایا ہے. تاہم یہ آر رحمان کی صاحبزادی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر اپنے اوپر ہونے والی تنقید کا جواب بھی دیا. انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا کہ کچھ لوگ میرے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں اور اس حجاب کو میرے والد کی جانب سے میرے لیے زبردستی قرار دے رہے ہیں. تاہم میں انہیں صرف اتنا جواب دینا چاہوں گی کہ میرے والدین کا میرے حجاب پہننے یا اس کا انتخاب کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہرکیف ناظرین، دراصل یہ چیز میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے لایا کہ اب میں ایک اور خبر سناؤں گا، پھر اس کے بعد تبصرہ کروں گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دور ایجادات کا دور کہلاتا ہے. نئی نئی ایجادات وجود میں آ رہی ہے، لوگوں میں ان ایجادات کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے. عمر اثری ثناولی نامی شخص لکھتے ہیں، ہر عام و خاص اور عالم و جاہل ان ایجادات سے فائدہ حاصل کر رہا ہے. خصوصاً موبائل اور انٹرنیٹ نے آج لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے. لوگ بھی ان کے غلام ہو چکے ہیں. ان کی دیوانگی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر گوشہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. کسی کی پیدائش ہو تو سوشل میڈیا، کسی کی وفات ہو تو سوشل میڈیا، کوئی بیمار ہو تو سوشل میڈیا، اور کسی کی شادی ہو تو سوشل میڈیا. غرضے کی زندگی میں جب بھی کوئی حادثہ یا واقعہ انسان کو پیش آتا ہے تو وہ سوشل میڈیا کا رخ کرتا ہے، صرف صرف نظر اس کے کہ وہ حادثہ یا واقعہ خوشگوار ہے یا ناخوشگوار، اس کو پہنچانا چاہیے یا نہیں چاہیے، اس پر کوئی غور نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ہونے والے حادثات و واقعات سے اعزاء و اقارب سے زیادہ سوشل میڈیا کے افراد واقف ہوتے ہیں. کبھی کبھی دل یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی انسان نئی نئی ایجادات کے ذریعے ترقی کر رہا ہے یا پھر وہ ترقی کے نام پر تنزلی کا شکار ہو رہا ہے. کیونکہ کبھی انسان ایسی چیزیں بھی بناتا ہے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس میں صرف وقت کا ضیاع ہوتا ہے. جیسے کہ آج کل کتنے سارے ایپس آ چکے ہیں جن میں صرف وقت کا ضیاع ہے. ان ایپ میں سے ایک ایپس ہے ٹک ٹاک اور میوزیکلی. جو لوگ ٹک ٹاک اور اس جیسی اپلیکیشنز کے متعلق جانتے ہیں ان پر حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہو گئی ہے کہ اپلیکیشنز فحاشی اور ضیاع وقت یعنی ٹائم ویسٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا اڈا بن چکا ہے.
ان ایپس میں فلمی ڈائلاگ پر ایکٹنگ کی جاتی ہے، گانے گائے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں اور بے پردگی عام ہوتی ہے۔ غرضے کے ایپس سراپا شر ہیں، ان میں خیر کا ذرا سا بھی پہلو نہیں ہے، لیکن لوگوں میں ان اپلیکیشنز کی دیوانگی دیکھنے کے قابل ہے۔ خصوصاً نوجوانان ملت اپنے اکثر اوقات کو اور بالخصوص ہماری بہنیں ان اپلیکیشن میں ہی اپنے وقت کو ضائع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ ان کو رتی برابر بھی نہ برقعے کا پاس و لحاظ ہے، نہ اپنے ناموں کا پاس و لحاظ ہے، نہ والدین کا پاس و لحاظ ہے، نہ اپنے خاندان کا پاس و لحاظ ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جس وقت اور جوانی کی شریعت اسلامیہ نے اتنی اہمیت بتلائی ہے کہ اس کو یہ نوجوان ملت بے دریغ اور لا یعنی اور فضولیات میں صرف کر رہے ہیں۔ یہی نہیں، نوجوان لڑکیاں بھی لڑکیاں لڑکوں سے کم نہیں، پرفریب نعرہ لگاتے ہوئے ان فحش کاریوں کے دلدل میں کود پڑی ہیں۔ لڑکیاں برقع پہن کر ایک کہتی بھی نظر آتے ہیں کہ برقعے میں آزاد رہو، برقع کوئی قید خانہ نہیں ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے ٹک ٹاک پر یا اپلیکیشنز میں وہ لوگ اپنا ایکٹنگ کر کے اور گانے کے نام پر اپنے منہ بنا کر کے اس کو پیش کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ایک طرف مسلمان بھی بدنام ہو رہے ہیں، دوسری طرف برقع پوش خواتین بھی بدنام ہو رہی ہیں۔ ہماری ان بہنوں سے میری درخواست ہے کہ کم سے کم ختیجہ رحمان کی جانب تو دیکھ لیجئے، جس کی ساری زندگی وہ چاہے جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اس کے والد کے پاس اتنی ڈھیر ساری دولت پڑی ہوئی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور وہ جس فنکشنز میں باپردہ آئی ہوئی ہے وہ فنکشن کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان فنکشنز میں شریک ہونا ہی لوگ اس دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کارنامہ ہو گیا ہے کہ ایسے فنکشن میں ان میں شرکت کی۔ ایسے فنکشن میں اپنے والدی سے گفت و شنید کے اس حالات میں وہ جس انداز میں اپنے والد سے عزت سے اور ان کے پالنے اور پوسنے کو جس انداز میں بیان کر رہی ہے، اس کو سوچے اور سمجھے۔ اور وہ کہتی ہے کہ میرے والد نے مجھے آزادی دی ہے کہ میں شریعت کو چنوں، میں جس راستے پہ چاہے وہ چلوں۔ تو ان حالات میں وہ باپردہ ہو کر کے پوری دنیا کے سامنے آ کر کے اسلام اور مسلمانوں کا نام روشن کرتی ہے۔ تو ہماری لڑکیاں، ہماری بہنیں ایک مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوتی ہیں اور صبح سے شام تک ان کے گھر میں شریعت کے سلسلے میں باتیں ہوتی ہیں۔ جب وہ کالج چلی جاتی ہیں، اپنے دوست و احباب سے ملتی ہیں، اپنے کالج فرینڈ سے ملتی ہیں، تو وہ کیا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ ٹک ٹاک میں جا کر کے دیکھ لیں۔ ناظرین، ایک حدیث سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے، کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں اور کاموں کو ترک کر دے اور اپنے آپ کو صرف ان باتوں اور کاموں میں مشغول رکھے جن کا کوئی فائدہ ہو، جو توجہ کے قابل ہوں اور جن کا کوئی مقصد و مطلب ہو۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب انسان فضولیات سے اجتناب کرتا ہے، صرف با مقصد اور فائدہ مند چیزوں میں مشغول رہتا ہے، تو وہ اپنے اسلام کے حسن اور خوبی کو کمال کے درجے تک لے جاتا ہے، اور جس کا اسلام بہتر ہو جائے اس کا کیا کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ناظرین، ایسی کئی ساری احادیث اور قرآن کریم کی آیتیں ہیں، جو سورہ مومنین کی 115ویں آیت کو دیکھ لیجئے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی یہ جو ٹک ٹاک پر تم اپنی نقالی کسی اور کی کر کے، ناچ گانے بنا کر کے، منہ بنا کر کے اپنے گھر والوں سے، والدین سے چھپ چھپا کر کے ڈال رہے ہو، اور کچھ لائکس اور کچھ ویورز پانے کے لیے اسلام اور مسلمان اور برقعے کو اور ٹوپیوں کو اور نہ جانے کس کس چیز کو تم بدنام کر رہے ہو، تو کیا ہے تم گمان کرتے ہو کہ تم یہ ساری چیزیں ایسے رکھتے ہو کہ نہیں؟ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، جیسا چاہیں عمل کریں، جوابدہی کا احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہوئے ذرا سے بھی نہیں ہچکچاتے۔ اس آیت کریمہ میں، جس میں نے ابھی آپ کے سورہ مومنین کی اس میں اللہ نے لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے مرضی کے مالک ہو، چاہے جیسا عمل کر سکتے ہو، تو اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ ہے عبادت۔ لہٰذا اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرو۔ لا یعنی کاموں اور فضولیات میں پڑھ کر، شریعت کی مخالفت کر کے تم بچ نہیں سکو گے،
بلکہ تم سے ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کو بیان کیا ہے۔ سنن ترمذی کی اس حدیث کو سنیے، آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے گا۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اس کے علم کے سلسلے میں اس پر کہاں تک اس نے عمل کیا۔ اس حدیث میں بروز قیامت یہ ہم لوگوں کو دعوت دی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ بروز قیامت لوگوں سے ان کی مکمل زندگی کے متعلق سوال کیا جائے گا، جس میں جوانی بھی شامل ہے۔ یعنی ہم اپنی جوانی میں ٹک ٹاک پر میوزیکلی اور یہ بے پردہ ہو کر کے نہ جانے کیا کیا چیزیں ہم لوگ پیش کر کے رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم لوگوں سے سوال ہوگا۔ میں اپنے بہنوں سے اور وہ بہنوں سے جو برقعے میں رہ کر کے، اور آج کل تو ایک ویڈیو ایسی بھی واٹس ایپ میں دیکھنے میں مل رہی ہے کہ ٹوپی داڑھی اور اس میں پہن کر کے پیچھے ٹیچرز ناچ رہی ہیں اور سامنے سے ہمارے اساتذہ بھی ناچ رہے ہیں۔ شرم کرنے کی بات ہے کہ اس قدر ہم لوگ گر گئے ہیں کچھ ویورز کے لیے، کچھ لائز کے لیے، کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہم ٹھمکے لگا رہے ہیں عورتوں کو پیچھے کھڑا کر کے اور ہم سامنے رہ کر کے۔ بھلا بتائیے کہ یہ قوم اور یہ جو ساری ملت کی رہنمائی کے لیے آئی تھی وہ آج ٹھمکے لگا رہی ہے اور کالج کے گراؤنڈ میں پیچھے برقع پوش عورتوں کو کھڑا کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے حضرات جو داڑھی جبہ اور ٹوپی میں ہے، میں وہ نہیں دکھا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے وہ دیکھنے میں بھی شرم آ رہی ہے۔ اور نہ جانے مجھے اس ویڈیو کو کتنے لوگوں نے شیئر کیا کہ دیکھیں مولانا کیا حال ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ افسوس کر رہے ہیں اس پر افسوس ہونا چاہیے۔ تصور کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم بروز قیامت اللہ کے سامنے جواب دہی کی استطاعت رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنی جوانی اور مال کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی جوانی اور مال گانے سننے اور فلمیں دیکھنے میں لگا رہے ہیں؟ کیا ہم نے آخرت کی تیاری کر لی ہے؟ یاد رکھیے آپ کا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ ٹک ٹاک اپلیکیشن میں ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں مصروف ہوں یا اس میں موجود فحش کاریوں کو دیکھنے میں، واٹس ایپ میں گانے، فلمی ڈائلاگ اور رومانس بھرے اسٹیٹس لگانے میں مشغول ہوں، یا یوٹیوب اور دیگر ویب سائٹس میں فحش چیزیں پھیلانے میں، یا پھر موبائل میں گانے سننے اور فلمیں، خواہ وہ فحش فلمیں ہوں یا اس کے علاوہ۔ میں آپ کا وقت شاید صرف کر رہا ہوں لیکن یہ حقیقت بات ہے، یہ حقیقت ہے غرض یہ کہ آپ کا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قاف میں، جس کا ترجمہ ہے منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر یہ کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اور اسی طرح سورہ الانفطار میں موجود ہے جس کا ترجمہ ہے تم پر محافظ بزرگ یعنی فرشتے لکھنے والے مقرر ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ لوگ جانتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ تو ناظرین آج کا میرا پیغام یہی ہے، ختیجہ رحمان کی اس ویڈیو کو سامنے رکھیے اور ہماری وہ بہنیں سوچئے کہ دنیا کی اتنے بڑے فرد کی بیٹی پردہ اس وجہ سے کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے، اور ہم تھوڑے سے ویورز کے لیے، لائکس کے لیے، اپنے فرینڈ سرکل میں تھوڑی بہت تعریف بٹورنے کے لیے ہم خود کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اپنے معاشرے کو بھی بدنام کر رہے ہیں، سماج کو بھی بدنام کر رہے ہیں، والدین کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں جس پر سوال ضرور ہوگا۔ اس بات کو سوچیں، سمجھیں، مجھے اجازت دیں۔ امید ہے کہ آپ انہی احساسات کے ساتھ میرے اس پیغام کو لے کر کے چلیں گے، اور جو لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی ماں اور بہنوں اور بالخصوص ٹک ٹاک پر مشغول رہنے والے ہماری نوجوان نسلوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں گے۔ اسی امید کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ کل پھر انشاءاللہ پرائم ٹائم میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما